آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے، اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو چٹکا فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ حضرت عمر فاروق مسلمانوں اور مومنین کے لیڈر تو ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق انسانیت کے رہنما ہیں بہت بڑے۔ حضرت عمر جس ہستی کا نام ہے، اس بندے نے انسانیت کے اصول وضع کیے، انسانیت کے۔ حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کی بھلائی اپنا ذوق بنا لیا تھا، اور قرآن مجید نے کہا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے یہی ساری مخلوق سے بہتر لوگ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے نا ایک ذوق بنا لیا تھا کہ میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے کام اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم نا احساس ذمہ داری بھول جاتے ہیں۔ میرا ادارہ ہے نا تو میری ذمہ داری ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں سست ہو جاتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے کام کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوئے، تو بعد میں جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں سست ہو گیا۔ یہ بہت سارے وزیر مشیر اور بہت سارے پیر اللہ ماشاء اللہ، ان کے نیچے کیوں خرابی ہو جاتی ہے بہت ساری؟ وہ اس لیے کہ وزراء کا مزاج نہیں ہوتا اسی والے کمرے سے باہر نکلنے کا، تو باہر جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر مرضی کرتا ہے۔ اگر یہ کڑی نگرانی کرے، ان کا ذوق بنے اور سستی چھوڑیں۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں، ہم بہت ساری ذمہ داریاں کبھی بچوں کی ماں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں، اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے۔ کسی دوست پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی، وہ تیرا یار ہے، تیرا مخلص ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، اور اس بیچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے، اس کی نگرانی کر، اس کا احتساب کر، اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی، اور آپ نے ایک اصول بنایا۔ ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی، یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا، متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا، یہ نہیں فرماتے تھے، میں اس محکمے کے سربراہ کو، اس منسٹری کے وزیر کو، یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، اور اس کو آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھنا، انسان کو جو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں، یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی، یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے۔ کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے، اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو چٹکا فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ ہی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دوستو احساس ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی، ہم لاؤبالی لوگ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے، دیکھیں نا امام مسجد، میں روز امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے مسجدوں کے ائمہ سے شکوہ بھی ہے، وہ اپنے نمازیوں کا نہیں خیال کرتے، ان کی طبیعت کا نہیں لحاظ کرتے۔ ہم اگر تھوڑا سا لحاظ کریں ائمہ مساجد نمازیوں کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میرا دل کرتا ہے لیکن میں لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔
आइमा मसाजिद अगर थोड़ा सा खौर करें, प्यार करें लोगों के साथ, तो मस्जिद के अंदर एक खूबसूरती वाला माहौल, यार मेरा मतलब है कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बेचारे गुस्सा किसी और का होता है, निकालते मस्जिद आके होते हैं, तो घर में भी तो दादा अबू कई दफ़ा इस तरह कारी लेते हैं ना। तो थोड़ा सा अगर ज़रफ़ बड़ा हो, हौसला ज़रा बड़ा हो, आपको हंसना आता हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठते थे तो मुतफक्कर बैठते थे, अकेले होते थे तो सोचते थे, अकेले होते थे तो सोचते थे। मेरी बात पे गौर करना, अकेले होते थे तो सोचते थे, और जब लोगों के बीच बैठते थे तो हंसते थे। लोगों के बीच आके मुंह नहीं बनाना, वो अकेले आप फिक्र करें, गौर करें जो मर्जी। अकेले बैठते थे तो हुजूर तफक्कुर करते थे, लोगों में आते थे तो मुस्कुरा के आते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक अब 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और हज़ारों लोग जिसके पीछे नमाज़ पढ़े, वो एक एक बंदे का ख्याल करे, मुमकिन नहीं होता। एक बड़े जलील क़द्र सहाबी थे हज़रत सईद बिन यरबू रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत उमर के ज़माने में ना नाबीना हो गए, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों से पूछा कि सईद नहीं नज़र आ रहे, उसकी हुज़ूर उनकी बिनाई चली गई है। जनाब उमर घर गए, ताज़ियत की, आपको तकलीफ़ पहुंची, अल्लाह आपका भला करे, और जा करके उसे कहने लगे कि अब आप मस्जिद कैसे आ जाएंगे। उन्होंने कहा हुज़ूर ये तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ वाला मामला है, नाबीना हो गया हूँ, तन्हा तो जा नहीं सकता, कुर्बान जाऊँ सैयदना फ़ारूक आज़म पर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बंदे की बाकायदा ड्यूटी लगाई, फरमाने लगे तेरी आज के बाद जिम्मेदारी है 5 वक्त हज़रत सईद का बाजू थामना है, तूने मस्जिद पहुँचाना है, और 5 वक्त इनको घर लेके आना है। फरमाया याद रखना, ये ना समझना कि मैं ऑर्डर दे के भूल जाऊँगा, मैं हर हफ्ते तुमसे पूछा भी करूँगा कि तुमने सईद के साथ क्या सलूक किया। तो छोटी छोटी चीज़ों का फ़ौजी, जैसे कि मैंने पहले कहा है, उस साल के बाद ना कभी कोई तकरीब होती है तो बुला के ना फ़ौजियों के बच्चों को, उनकी माँ को, तो एक आध तमगा दे दिया जाता है, फिर छुट्टी। कभी किसी ने पूछा है कि यतीमी में बच्चों का क्या हाल हुआ? कभी किसी ने पूछा है कि फिर पीछे क्या हालात है? आओ मैं आपको नबी पाक अलैहि वसल्लम के इस शानदार गुलाम की बात बताऊँ। सही बुखारी में हदीस, सहाबा कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक खातून रोती हुई आई, कहने लगी खामद मेरा शहीद हो गया और 4-5 बेटियां छोड़ गया, तो घर में तो बकरी का खुर भी नहीं, कोई चीज़ नहीं खाने पीने के लिए। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कमेटी नहीं बनाई, चेक नहीं दिया, वो एक अच्छा सा और एक खूबसूरत से पैकेज का ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि फ़ारूक आज़म ने एक अच्छा ताज़ा तगड़ा ऊँट माले गनीमत के ऊँटों में से लिया और 2 बोरियां अपने हाथों से अच्छे राशन की भरी, उसके अंदर ढेर सारे नगद पैसे बोरियों में डाले, और वो दोनों बोरियां ऊँट के ऊपर अपने हाथों से, बुखारी पढ़ रहा हूँ, उनकी रस्सियां बांधी, फिर उस औरत के हाथ वो लगाम थमाई और उसे कहा पुत्र मैंने तुझे इतना माल दे दिया है कि जब तक ये ख़त्म होगा ना इंशाल्लाह तब तक तेरे हालात भी अल्लाह बदल देगा, तेरे दिन बदल जाएंगे जब तक ये ख़त्म होगा। वो खातून जाने लगी तो आप फरमाने लगे बेटा ऊँट नहीं वापस भेजना, ये भी तेरा ही है, दे दिया तुझे। अब चले गई वो खातून। तो सहाबा कहते हैं हमने पूछा कि जनाब आप तो बड़े किफ़ायत शार हैं, आप तो बड़ी बांट के चीज़ें देते हैं, तो आपने इस बच्ची को इतना कुछ दे दिया और भैया वक्त दे दिया और वाकई बहुत ज़्यादा दे दिया और नकदी पैसे भी दे दिए। तो उमर फरमाने लगे तुम नहीं ना जानते, मैं जानता हूँ, ये मेरे नबी पाक के सहाबी हज़रत खिफाफ बिन ईमार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहिबजादी है, और मैंने हुदैबिया के मकाम के इसके बाप को हुजूर की खिदमत करते देखा है, मैंने इन्हें जंगे लड़ते देखा है, इसके बाप को, इसके भाई को। फरमाया वो तो बच्ची आई है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो तकलीफ शुरू हो गई है कि उसे आना क्यों पड़ा है, खुद आके बढ़ के मैं क्यों खिदमत नहीं कर सका, उसे आना क्यों पड़ा। अजीज दोस्तों याद रखना, असला नाल जो नेकी करिए ते नस्ला ताक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कदर होती है, वो कुर्बान कर देते हैं अर्श है, लेकिन उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने इतना नवाजा उस बच्चे, और फिर इशार करके नवाजते थे। हमारा ये मिजाज बन गया कि जो शय भी आए पहले मेरे घर आए, और लोग कई दफ़ा घर बचाते बचाते सारा कुछ ज़ाया कर बैठते हैं, हर शय, हर चीज़, हत्ता कि माज़अल्लाह दीन ईमान भी, दुआएं भी, पैसा बच जाए, घर बच जाए, बाकी जो शय जाती है वो जाए। लेकिन सैयदना फारूक आज़म का रंग बड़ा अनोखा है, अंदाज बड़ा निराला है। एक जगह से ना चादरें आई बहुत सारी, मेरा ख्याल है कि जो बेहतरीन चीज़ होती है ना वो लोग पहले घर रख लेते हैं। चादरें आई और बड़ी बड़ी कीमती चादरें आई, तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई उसमें तखसीस नहीं की, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बांटते रहे। चादरें थी औरतों वाली। अब जो सबसे नीचे से चादर निकली वो इत्तेफाक से बड़ी शानदार निकल आई। आखिर में जो रह गई ना, सब्र करें थे मोती मिल सन, तो जिक्र करें थे हीरे, ये सब्र करें थे मोती मिल सन, जिक्र करें थे तो जो पागला वांगू रौला पावे, ना मोती ना सब्र करें थे मोती मिल सन, जिक्र करें थे। आजकल लोग शोर डाल के सारा कुछ करना चाहते। तू चुप करके कोने में बैठ जा, तू बैठा रहे, तू डरना दे, पूछने वाला खुद ही तुझसे पूछ लेगा तू किधर से आया है, खत्म होगी बात। सब्र किया ना जब, वो चादरें सारी, तो एक चादर, अब अपने घर वालों के लिए उन्होंने चादर अभी देनी थी,
وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی. تو چادر بڑی حسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی. ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لیے. تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑی جچے گی چادر, بڑی حسین ہے, اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے, یہ چادر انہیں دوں گا. کہا ان کو کیوں دیں گے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ احد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مشکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی. تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی. وہ حضرت عمر نے بتایا جو حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کی خدمت کرتے رہے. فوجیوں کو بھیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر, تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی, کہ نہیں حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا. تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے, پنیر لانے والی ہے, گھی لانے والا ہے, ستوں کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے. تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا امیر المومنین آئے. لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا ہے. ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں, عام الرمادہ اس کو کہتے ہیں, 8-9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے. کچھ بندے کو چیزیں نہیں نہ کھا سکتے, ان کا مزاج نہیں ہوتا, کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے, اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے. ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں, لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی, اس سے وہ نہیں کھائی جاتی. حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے, ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی. اب قحط کا زمانہ ہے, آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے. تو قحط پڑا نا, تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا. حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے. گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی. حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے. تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا, میں بھی کھاؤں گا. اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی, پھر وہ روز کھانی پڑے. 4-5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں, اس نے پیٹ خراب کر دیا. تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں. فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر, اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر, گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی. کار شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے, یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں گے. ابھی کہتا ہے ابھی تجھے گھی مل سکتا, حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا. کار شور جتنا تو نے کرنا. ہمارے یہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی اظہار. قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی. فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں, تو تربوز کھا رہا, خبردار جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی. حضرت بلال بن حارث المزنی, یہ صحابی ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یہ ختم کیسے ہوئی قحط, ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے. حضور بارش نہیں ہو رہی, مہربانی کریں. کہتے میں وہیں سو گیا, مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر, رب بارش عطا کرے گا. تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے, ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری, لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ. ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے ہیں. انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے, تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا, پشت پہ رکھا, کندھے پہ تو جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے, ان کے خادم بھی تھے. میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے ادھر آ یار, میں تھک گیا ہوں, تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا, چل میرے ساتھ. کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا, میں بھی قابو آ گیا. وہ سامان اٹھایا, جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں. کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی. پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے. ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے. تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا. تو میرے عزیزو, جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں. ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے, ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی. ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا, عزت تلاش کی. ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا, اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر, ہمیں بھی تکلیف میں رکھا, دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا. اگر مخدوم بنو گے, خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے, اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے. حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے. انہیں خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا.
اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے. حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا, ان کا بھی دل کرتا تھا. وہ کہا تھا نا اقبال نے, وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے, مشکل کر دے تیرے لیے جینا, وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے.